بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ٹائیفائڈ فیور کے دوران خوراک کا استعمال۔ جیسا کہ ہم سب لوگ واقف ہیں کہ ٹائیفائڈ پاکستان میں پایا جانے والا، بلکہ دنیا میں پایا جانے والا، لیکن پاکستان میں چونکہ اس کی شرح زیادہ ہے تو یہ بہت خطرناک مرض ہے، اور اس کا سبب جو ہے وہ سمپلی جو ہے آلودہ پانی یا آلودہ خوراک کا استعمال ہے، اور یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتا ہے، پھیلتا ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص میں یہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، اس کا جراثیم جو ہے۔ تو اکثر جو ہے ہمارے پاس کلینک میں اور روزمرہ یہ کوشچنس ہم ڈاکٹرز کو مریض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹائیفائڈ فیور کے دوران کون سی غذا کا استعمال کیا جائے جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور ہمارے مرض سے نجات میں ہماری مدد کرے۔ تو جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اور اکثریت ہمارے جو عوام ہے اس بات سے واقف ہیں، آج کل آگاہی ہے، شعور ہے عوام میں، کہ چونکہ یہ گندے پانی اور آلودہ پانی اور گندی خوراک کے ذریعے پھیلتا ہے، تو صفائی ستھرائی، صاف ستھرا پانی اور صاف غذا اگر وہ استعمال کریں تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ معاشرے کو اگر ہم اپنی سوسائٹی کو صاف ستھرا رکھیں اور انوائرمنٹ کو صاف رکھیں تو اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو مین ٹاپک کی طرف میں آ جاؤں، کہ جو کہ اکثر سوال میرے اپنے پیشنٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خوراک کون سی استعمال کی جائے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا اور ان کے مطابق خوراک کھا لینا کسی بھی بیماری میں یہ عام ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جنریشن ٹو جنریشن انفارمیشنس آ رہی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں غذا کے بارے میں، بیماریوں کے دوران جو استعمال کی جائیں، جن کو ہم انگریزی میں متھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ ایک مختصراً تھوڑا سا اپنے پیشنٹس کو آگاہی دی جائے کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ٹائیفائڈ فیور میں مبتلا ہو جائے تو اس کو کس قسم کی خوراک کا استعمال کرنا چاہیے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اور اس خوراک کے استعمال سے اس کو جلد اس بیماری سے میڈیسنز کے ساتھ اس خوراک کے استعمال سے اس کو جلد اس بیماری سے نجات مل جائے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی شخص خدا نخواستہ ٹائیفائڈ فیور کا شکار ہو گیا ہے اور وہ کسی مستند معالج کے زیر علاج ہے، تو ان ادویات کے ساتھ وہ کوشش کرے کہ اپنی فوڈ کو کیٹیگرائز کرے، یعنی کہ اپنے کھانے پینے کے معمولات اور اپنی جو غذا ہے اس کو کیٹیگرائز کرے، یعنی کہ اس کو اس طریقے سے اس کی ترتیب دے کہ وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس میں سب سے پہلا اور اہم پوائنٹ ہے سادہ غذا اور صاف غذا۔ سادہ غذا جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ باہر کے جو اسپیشلی جو بنے ہوئے کھانے ہیں ان کو، اور جو فوڈ ہے، بیکرز آئٹم ہیں، جنک فوڈ جس کو ہم کہہ لیں، یہ ساری چیزیں اس کو فوری طور پہ بند کر دینی چاہیے، اور گھر کی بنی ہوئی سادہ غذا پر انحصار کرنا چاہیے، جس میں زیادہ تر سبزیاں جو ہے وہ بیٹر ہیں، ویجیٹیبلز۔ مکمل طور پر کھانا بند کرنا مناسب نہیں ہے، جو کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ تمام کھانا، روٹی وغیرہ یہ بند کر دی جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ اس کو ترتیب دیں، یعنی کہ آپ کا جو کھانا ہے وہ ایسا ہو کہ جس میں تمام جو ہے ضروری اجزاء جو صحت کے لیے بیٹر ہیں، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس وغیرہ مناسب مقدار میں شامل ہوں، اور وہ غذا صاف ستھری ہونے کے ساتھ ساتھ زود ہضم ہو، کیونکہ زیادہ مرچ، مسالے، اچار، چٹنی، گھی میں تلی ہوئی اشیاء اور یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ٹائیفائڈ کا مریض جو ہے ان کو ہضم کرنے میں اس کو پرابلم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کی مرض کو بڑھنے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ کھانے میں سبزیوں کا استعمال کریں، مرچ، مسالہ جات اور مرغن اور گھی میں تلی ہوئی اشیاء جو ہے وہ فوری طور پہ بند کر دیں۔ ٹائیفائڈ کے مریضوں میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ جوڑوں کی درد کی شکایت ہوتی ہے،
تو اس سے نجات کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے کچھ پروٹینز کا استعمال ضروری ہے. پروٹینز آپ کیسے لیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پروٹینز کے مختلف سورسز ہیں، جو ہے گوشت میں بھی ہے، مچھلی میں بھی ہے، چکن مرغی میں بھی ہے، اور دالوں میں بھی ہے، دہی میں بھی ہے، دودھ میں بھی ہے. تو اب وہی بات کہ اس کو پیشنٹ کو ترتیب دینا ہے اپنا مینیو کہ کون سی غذا ٹائیفائڈ اگر ہے تو اس کو استعمال کیا جائے. ٹائیفائڈ کا مریض اگر گوشت کا استعمال کرے گا یا چکن کا استعمال کرے گا تو پھر اسے وہی بات کہ چونکہ وہ ٹائیفائڈ میں مبتلا ہے، اس کا نظام جو ہے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ براہ راست متاثر ہے، تو پھر اس کو گوشت اور چکن وغیرہ یہ چیزیں ہضم کرنے میں دقت ہوگی. تو اگر وہ اس پروٹین کے بجائے فش کا استعمال کر لے، فش پروٹین لے تو وہ بیٹر ہوگا. دہی کا استعمال کر لے، دہی میں جو پروٹین ہے وہ اس کے لیے سود مند ثابت ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے دالیں بھی وہ استعمال کر سکتا ہے، اور پھل جیسے میں نے بتایا کہ پھل وافر مقدار میں وہ استعمال کرے تو اس سے بہتری محسوس ہوگی. اس کے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوگا اور کمزوری میں بھی افاقہ ہوگا. دوسری جو چیزیں بہت امپورٹنٹ جو رول ہے وہ چونکہ وائٹامنس کا بھی ہے، تو فروٹس وافر مقدار میں، صاف ستھرے فروٹس، گلے سڑے نہ ہوں، فریش فروٹس وہ زیادہ مقدار میں استعمال کرے، جس سے اس کو وائٹامنس بھی ملیں گے اور اس کو بہت بہتری آئے گی. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ٹائیفائڈ فیور میں ڈی ہائیڈریشن کا ہو جانا، یعنی پانی کی کمی کا شکار رہتا ہے پیشنٹ جو ہے. تو مریض کو چاہیے کہ وہ مشروبات کا استعمال کرے. تو مشروبات جو ہے وہ اس میں سب سے اچھا مشروب تو پانی ہی ہے. صاف ستھرا پانی ہو، بوائل کر کے اس کو ٹھنڈا کر کے اور اس کو استعمال کرے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لیموں کی شکنجبین استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے لسی کا بھی استعمال بیٹر ہے، وہ اس کی ڈی ہائیڈریشن کو کور کرے گی. اور صاف ستھرے جو ایسے مشروبات ہیں جیسے ناریل کا پانی بھی اگر ہے وہ بھی ریکمینڈڈ ہے، تو وہ بھی پی سکتا ہے اگر صاف ستھرا ہے. تو فروٹس جوسز، اگر وہ فریش فروٹس کے جوسز ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کولا ڈرنکس اور اس طرح کی جو دوسری ڈرنکس ہیں جو کیمیکل سے بنے ہوئے جو مشروبات ہیں یا جوسز ہیں، آرٹیفیشل جوسز، ان کا استعمال پیشنٹ کے لیے بیٹر نہیں ہوگا. تو یہ میجر ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اگر ادویات کے ساتھ پیشنٹ اپنی ٹائیفائڈ کی ٹریٹمنٹ کے دوران اپنی اس میں لے آتا ہے فوڈ کو کیٹیگرائز کر کے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ریکوری اور اس مرض سے نجات اس کو بہت جلدی کمپیریٹیولی ہو جاتی ہے. اور اگر اس فوڈ کو پیشنٹ کیٹیگرائز نہیں کرتا، وہی روٹین میں وہ خوراک استعمال کرتا رہتا ہے جس طرح ہم عموماً کرتے رہتے ہیں، باہر کے کھانے ہیں، مرچ مسالے والی چیزیں ہیں، تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس کے لیے ٹائیفائڈ جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے اور اس کو بہت سارے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. دلیا ہے، سیرلز کھچڑی ہے، اور اس کے علاوہ سابودانہ ہے اور کھیر ہے. اس طرح کی چیزیں بھی پیشنٹ کے لیے سود مند ہیں اگر وہ ان کو اس دوران میں استعمال کرے. اور سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ڈاکٹر کی جو تجویز کردہ جو ادویات ہیں ان کا باقاعدگی سے استعمال کرے. اور ایک دفعہ پھر جو مین جو وجہ ہے ٹائیفائڈ فیور کی، یعنی کہ جو صفائی ستھرائی، اپنی پرسنل ہائیجین کا بہت خیال رکھے، اور آلودہ پانی اسپیشلی اور آلودہ غذا سے اور گندگی سے، ان چیزوں سے نجات حاصل کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائیفائڈ فیور کا پیشنٹ بہت جلد اس مرض سے نجات حاصل کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوئی مختصراً کوئی جنرل اویئرنیس سے متعلق، میڈیکل اویئرنیس سے متعلق انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. آپ میرے پیج کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.